حدیث کی ساری دعائیں آ جائیں 7 دن. اور ابھی کوشش کریں عرفات میں پوری پڑھیں ساتھ کی ساتھ. میں تو صحیح میں پوری پڑھ دیتا ہوں ساتھ کی ساتھ پوری پڑھیں، کیونکہ اس میں ہر طرح کی دعا وسلم کی اور قرآن کی ہیں اور حدیث سے بات ساری. مناجات مقبول آج کل ڈاؤن لوڈ کر لیں، مناجات مقبول لکھیں گے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اس کو پڑھیں. تو عرفات میں تو عرفات تو ظہر سے مغرب تک بس اسی میں رہے، تیسرا کلمہ بار بار پڑھتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اس کے دوران دعائیں پڑھتے رہیں. اور وقوف کے معنی کھڑے ہو کر کریں، جتنا ممکن ہے کھڑے ہو کر کریں. تھک جائیں بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں اور ریسٹ بھی کر لیں، لیکن جتنا زیادہ. اور عصر کے بعد تو خوب زور لگا، عصر کے بعد تو کوشش کریں باہر نکل جائیں آسمان کے نیچے، وہاں دعائیں کریں کھڑے ہو. مجھے جو وقوف سلم نے کیا تو اوپر کچھ نہیں تھا، لیکن وہ تو چونکہ خیمے ہیں زیادہ گلیوں میں، تو آپ دیکھو گے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو کر. پہلے زمانے میں تو وہ عام ٹینٹ ہوتے تھے تو اتروا دیتے تھے. میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ٹینٹ اتروا دیتے تھے، اتار کر پھر وہ ننگے سر اور ڈائریکٹ مقابلہ، بیچ میں کوئی وہ نہ ہو. اور اس دن اللہ کا عرش وہاں ہوگا، اللہ کا عرش لگتا ہے باقاعدہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی براجمان ہوتی ہے اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اور یہیں عرش لگے گا، عرش یہیں ہوگا. عرش کی اترنے کی جگہ عرفات ہے، یہیں عرش ہوگا، زمین پوری اکٹھی کر دی جائے گی، یہیں میزان لگے گا، یہیں سارا کچھ ہوگا. لیکن اس دن اللہ پر جلال ہوگا کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا. نبی بھی کہیں گے سلم صلی اللہ ہمیں بچا ہمیں بچا، لیکن اب ہم جائیں گے تو رحمت ہی رحمت ہوگا. لہٰذا اس دن کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ یہاں جگہ ریزرو کر دیا، اس دعا کو یاد، اللہ اس کے نیچے نا جگہ آج ہی آپ ہمارے لیے طے کر دیں. اب یہ رحمت ہے تو فیصلہ ہو جائے گا، عرش کا سایہ ملے گا. جس کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت دن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. عرش کا جس کو سایہ ملتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. تو اس سے اچھا کا موقع ابھی تو رحمت ہی رحمت دے رہے ہیں نا. اس دن بس آ جاؤ، آ جاؤ، عدالت لگے گی، آ جاؤ، صاف لگاؤ بھائی. اس لیے بہت سب سے قیمتی وقت ہمارا وہ ہوگا. اس کو دعاؤں میں مناجات مقبول بڑا لمبا ہے، پوری 7 منزلیں پڑھتے ساری، بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہو، بیچ میں تیسرا کلمہ پڑھتے رہو. وسلم نے کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھا. تو ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھا ہے، سوال اٹھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے دعائیں کم مانگی، دعائیں ہیں لیکن تیسرا کلمہ بہت پڑھا. تو نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ثناء الکریم دعاؤں، کہ کریم شخص کی جب تعریف کی جائے تو خود ہی ساری ضروریات پوری کر دے. ماشاءاللہ، ثناء الکریم دعاؤں، کریم کی ثنا دعائی ہے. خوش ہو جائے گا، خوش ہو گیا. ہاں تو پھر ہمیں تو پتہ نہیں ہماری کیا ضرورت ہے، ہم تو مانگ رہے ہیں جو، لیکن ہمیں نہیں پتا. ہماری ضرورت کی چیزیں خود ہی زندگی میں آتی چلی جائیں گی. ہم ہی ہماری نسلوں کو قیامت تک کی نسلوں کے لیے مانگے، یعنی اپنے لیے قیامت تک نسلوں کے لیے مانگے، ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے مانگے. تو یہ عجیب ہے. یہ طریقہ ہے وقوف کا. اور مسجد نمرہ وغیرہ جو جا سکتے وہ جائیں، جو نہ جا سکے اپنے ہاں زور میں زور پڑے، اثر میں اثر. یہ دونوں کو نمازیں جمع کرنا یہ امام شرط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، کیونکہ سب موجود تھے اور آپ نے خطبہ دیا. اس میں خطبہ ہوتا ہے، اس میں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے لیے امام مقرر کیا جاتا ہے. اور خطبے کے بعد اس طرح جس طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا، اس میں خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز امام جمع کراتا ہے. آپ بتائیں ہمارے خیمے میں آپ اس شرط کو کیسے پوری کریں؟ بولو، خطبہ کا پڑھے گا کوئی امام؟ کوئی امام حج تو نہیں ہے، تو پھر جمع کیسے کرے گا؟ یہ میں آپ کو ایک موٹی سی دلیل بتا رہا ہوں. وہاں بہت لوگ کہیں گے نو جی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی، وسلم نے اکٹھی پڑھی. بھائی آپ نے پڑھائی اور خطبہ دیا، زیادہ امام حج کے پیچھے آپ ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لو، کیونکہ وہ خطبہ دے رہا ہو. جس طرح جمعہ پڑھیں آپ، اگر آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو زور پڑھیں گے نا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زور پڑھیں گے نا، کیونکہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ کو جو شرائط پوری نہیں ہے. تو جب امام حج نے خطبہ دے دیا، اور خطبہ تو ایک ہی ہوتا ہے، باقی تو کوئی اہل ہی نہیں خطبہ دینے کا،
جب خطبہ نہیں ہے تو جاؤ نماز بھی نہیں ہے، ظہر میں ظہر پڑھو، عصر میں عصر۔ اور مزدلفہ میں یہ عجیب، یعنی فزیکلی بھی سوچنے کی بات ہے کہ عرفات میں جو آنے کا وقت ہے، عرفات میں جو آنے کا وقت ہے فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، زور کے بعد عرفہ شروع ہوتا ہے۔ اتنے طویل وقت میں تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے اور آپ نے خطبہ فرمایا، اور وہ خطبہ ایسا ڈلیور ہوا پورے عالم میں، آج بھی اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے وہ ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ نے عرفات جانا اور مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ جانے میں اب رات کو جا رہے ہیں، اب یہاں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے۔ یہاں اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب جمع ہو کر نماز پڑھے، نہیں فرمایا نہیں، اب ہر ایک دو نمازیں اکٹھی کر لے۔ ایک لاجیکلی بات ہے، سمجھ آتی۔ یہاں دن کا وقت ہے اور جانے کا ٹائم لمبا ہے، فجر سے جانے شروع ہوئے عصر تک، سب صحابہ جمع ہو گئے، 1.25 صحابہ تھے، آپ نے ان کو خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سب آ گئے۔ پھر ایک صحابی ایسے تھے جو مغرب کی بعد وہاں پہنچے تھے، ایک صحابی کا صرف، باقی سب موجود تھے۔ اب مزدلفہ جانے میں قافلے آ رہے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، لہذا وہاں ہر ایک اپنے اپنے طور پر جمع کر رہا ہے، آپ کوئی کہیں ٹھہرا ہے، کوئی کہیں ٹھہرا ہے، رات کا وقت ہے۔ آج طرح کے کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اسپیکر نے تو وسلم نے اپنی جگہ نماز پڑھ لی، کوئی قافلہ جہاں اتر گیا، جو قافلہ کہیں اتر گیا، سوائے ایک صحابی کے وہ عرفات میں رات کو پہنچے، اور پھر وہ صبح سے پہلے مزدلفہ آئے، وسلم سے پوچھا حضرت میں تو رات کو پہنچا ہوں، کیونکہ وہ یمن یا کہیں سے آئے تھے، میں وہاں تو سب جا چکے تھے، فرمایا کہ تیرا بھی حج ہو گیا، کیونکہ فجر تک ٹائم ہوتا ہے عرفات کا، لیکن واجب وقت جو نا وہ ہے مغرب تک، مغرب تک وقت ہے، لہذا اگر بعد میں جاتا ہے احرام میں حج تو ہو جاتا ہے، لیکن دم دینا پڑتا ہے اس کو، واجب وقت مغرب تک ہے۔ تو خود لاجیکلی طور پر بھی اگر سوچیں تو اس نماز کے جو عرفات میں جمع کی جاتی ہے ظہر اثر، اس میں اور چیز ہے، امام شرط ہے اور خطبہ ہے، اور وہاں انفرادی ہے، آپ اکیلے ہیں تب بھی دونوں جمع کریں گے، 2-4 ہیں پھر بھی جمع کریں گے، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ۔ تو لہذا وہاں یہ شرط نہیں ہے کہ امام کی شرط نہیں ہے، وہاں جو بھی جائے گا وہ جمع کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیسی، کیونکہ جب یہاں سے جائے گا مغرب کے بعد تو لازمی بات ہے کہ وہ وہاں پہنچے گا عشاء کے وقت، لہذا مغرب کا ٹائم عشاء میں چلا گیا، مغرب ٹائم عشاء میں چلا گیا، لہذا اگر کوئی مغرب پڑھ بھی لے گا اس کی نہیں ہوئی مغرب، دوبارہ پڑھے گا جا کر، راستے میں نہیں روکو، سب وہاں جاؤ۔ یہ جمع بین دو جماعتیں جمع کہا، یہ صرف ان دو جگہوں کی خصوصیت ہے، لیکن عرفات کے میدان میں زور میں ہم زور پڑھیں، وقوف شروع کر دیں، پھر عصر کے بعد عصر پڑھیں، وہاں ساتھی ہوں جماعت کریں، پھر یہ خاص وقت جو وقت قریب ہوتا ہے جب مغرب کی اتنا خاص ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اہم ہوتا چلا جاتا ہے۔